السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا یا بھائی کہنا یہ حرام ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے فقہائے کرام کی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ حدیثیں یا وہ آیتیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ثابت ہوتا ہے وہ رکھا گیا آپ کے سامنے، اور اس کے جوابات۔ یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا، اس پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ اعتراض مطلب سوال۔ پانچواں سوال ان لوگوں کی طرف سے جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ اس طور پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، موت آتی ہے۔ اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے ان کو بشر یا اپنا بھائی کیوں نہیں کہا جائے؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب مثنوی شریف میں اس طور پہ دیا گیا ہے کہ کفار نے کہا کہ ہم اور پیغمبر بشر ہیں۔ دلیل کفاروں نے کیا دی تھی؟ کافروں نے وہ کہتے تھے کیونکہ ہم اور وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھانے سونے میں برابر ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، حضور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، حضور بھی سوتے ہیں، لہٰذا حضور ہماری طرح بشر ہیں، یہ کافروں نے کہا تھا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اندھوں نے یہ نہیں جانا کہ انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھڑ اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چوستی ہے، مگر ایک سے زہر بنتا ہے اور ایک سے شہد بنتا ہے، حالانکہ پھول دونوں ایک ہی چوستی ہیں۔ اسی طرح ہرن کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، اور دونوں ہرن جو ہے سیم کھانا کھاتے ہیں، سیم پانی پیتے ہیں، لیکن ایک ہرن سے اس کا کھانا جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور جب نکلتا ہے تو پاخانے کی شکل میں نکلتا ہے، اور دوسرا ہرن وہ ہے کہ وہی چیز وہ بھی کھاتا ہے لیکن اس سے مشک بنتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اپنی طرح حضور کو بشر کہتے ہیں، یہ اگر کچھ کھائیں پئیں اور ان سے جو چیزیں نکلتی ہے وہ چیز ناپاک ہوتی ہے، پیشاب پاخانہ، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات شریف بھی وہ بھی امت کے لیے شفا ہوتی ہے، لہذا اتنا بڑا فرق ہوتے ہوئے کیسے حضور ہماری طرح بشر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میری کتاب اور قرآن شریف دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی روشنائی سے، ایک ہی کاغذ پر، ایک ہی قلم سے لکھی گئی، اور ایک ہی قسم کے حروف تہجی سے دونوں بنے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک جو ورڈ اس میں ہے وہی قرآن شریف میں بھی ہے، ایک ہی پریس میں چھپی ہے، ایک ہی الماری میں رکھی گئی ہے، پھر ان میں فرق ہی کیا ہے؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ مگر کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ ان ظاہری باتوں سے ہماری کتاب اور ہماری کتاب جو ہے یہ قرآن کی طرح ہو گئی۔ نہیں، تو ہماری کتاب جب قرآن کی طرح نہیں ہو سکتی، حالانکہ اس کے بھی کالے کالے حروف قرآن شریف میں بھی جو ہے اس کے بھی، اس کا بھی کاغذ سیم رہتا ہے، اس کا بھی سیم، ایک ہی پریس سے چھپتی ہے، اس کے باوجود ان کتابوں میں اور قرآن شریف میں بہت بڑا فرق ہے، تو صاحب قرآن کی طرح کوئی بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ یہ نہیں دیکھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ان کو معراج ہوئی، ان کو نماز میں سلام کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، تمام انبیاء اور اولیاء ان کے خدام بارگاہ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ اوصاف یعنی یہ خوبیاں ہمیں اور تمہیں کیا، ملائکہ کو بھی اللہ نے نہیں دی ہے، جتنی خوبی جتنا اونچا مقام حضور کا ہے فرشتوں کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تو کوئی انسان حضور کو اپنی طرح بشر کہے تو زمانے کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا۔ کہتے ہیں محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر، یعنی حضور علیہ السلام بشر ہیں
لیکن عام بشر نہیں ہے۔ جس طرح کہ یاقوت ایک بہت قیمتی دھات ہوتا ہے، سونے سے بھی زیادہ مہنگا، یاقوت یہ بھی پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ عام پتھر آپ کو ادھر ادھر پڑے ہوئے مل جائیں گے، لیکن یاقوت پتھر آپ کو نہیں ملے گا، اس کو خریدا جاتا ہے۔ اچھا، بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بشر کہنا حرام ہے تو چاہیے کہ انسان یا عبد کہنا بھی حرام ہو۔ عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے، کہ ان سب کے معنی قریب قریب ہیں، پھر تم کلمہ میں عبدہ و رسولہ کیوں کہتے ہو؟ یہ ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ بشر کفار حضور کی اہانت کی نیت سے کہتے تھے، یعنی حضور کی بے عزتی کی نیت سے، اور نبی کو رب نے انسان یا عبد بطور تعظیم کے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَأَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا۔ لہٰذا یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ انسان کا لفظ حضور کے لیے بولنا یا عبد کا لفظ بولنا، یہ تعظیماً کہنا جائز ہے، اور بشر کہنا حضور کو یہ حرام ہے۔ جیسے راعنا اور انظرنا دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ راعنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، اور انظرنا کا بھی مطلب ہماری رعایت کیجیے، لیکن منافقین جو ہے راعنا کا ایک دوسرا معنی، چرواہا کا معنی نکال کر یہ حضور کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب حضور صحابہ کرام کو کچھ فرماتے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے میں جو منافقین ہوتے تھے وہ بھی صحابہ کے صفوں میں بیٹھے رہتے تھے پہلے، تو یہ کہتے تھے راعنا، تھوڑا سا کھینچ کر بولتے تھے، اور یہ نیت کیا کرتے تھے کہ ہمارے چرواہے۔ حالانکہ راعنا کا ایک معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی کہ دوبارہ آپ اس بات کو فرمائیے۔ اللہ کو یہ لفظ بھی گوارا نہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم میرے حبیب کو راعنا نہ کہو، اس لیے کہ راعنا کا ایک دوسرا معنی ہے جو میرے حبیب کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا میرے حبیب کی بارگاہ میں اب تم انظرنا کا لفظ استعمال کرو، یعنی حبیب ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ حالانکہ اس کا معنی ایک طرح سے صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہ لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کو اس لفظ سے پکارا جائے، مگر راعنا کہنا حرام ہے کہ یہ طریقہ کفار ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر، یعنی ہم جو ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں، لیکن حضور جو ہیں وہ عبدہو ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں، اور حضور کا یہ پسندیدہ لفظ تھا۔ حضور کی دلی خواہش تھی کہ میرا رب مجھے عبد کہہ کر پکارے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں معراج کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ یا بحبیبہ، ایسا نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا یا اپنے حبیب کو لے گیا، ایسا نہیں، بلکہ کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے کر گیا معراج میں۔ تو چونکہ یہ حضور کا پسندیدہ لفظ تھا کہ رب مجھے عبد کہہ کے پکارے، اسی لیے حضور کو عبد تو کہہ سکتے ہیں، انسان بے شک کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنی طرح بشر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا اعتراض ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے، جو ترمذی شریف میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں حضور کے بارے میں کہ کانا بشر من البشر، حضور علیہ السلام بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی زوجیت سے مشرف فرمانا چاہا، یعنی اپنے نکاح میں لینا چاہا حضرت عائشہ کو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، کیا میری بیٹی آپ کو حلال ہے؟ تو اب دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کو بشر کہا، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے کو حضور علیہ السلام کو بھائی بتایا، لہٰذا اگر حضور کو بھائی کہنا جائز نہیں ہوتا تو حضرت ابوبکر کیسے حضور کو بھائی کہتے، حضرت عائشہ کیسے حضور کو بشر کہتے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بشر یا بھائی کہہ کر پکارنا یا محاورہ میں نبی علیہ السلام کو یہ کہنا یہ حرام ہے۔ پکارنا یہ جائز نہیں ہے حضور کو، لیکن عقیدہ کے بیان میں یا مسائل پوچھنے کے بیان میں یہ دوسرے احکام ہوتے ہیں۔ عقیدے کی جب بات آتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں عقیدے میں،
لیکن عام بول چال میں حضور کے لیے لفظ بشر کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا حضرت ابوبکر صدیق نے گفتگو میں حضور علیہ السلام کو بھائی یا بشر نہیں کہتے تھے، بات کرتے کرتے نہیں کہتے تھے، بلکہ کبھی کسی سے کوئی تذکرہ ہوتا تھا تو وہاں کہتے تھے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ عقیدے کی جہاں بات آئے گی تو وہاں پر حضور کو بشر ہی کہا جائے گا، اور یہاں ضرورتاً اس بات کو، اس کلمہ کو استعمال فرمایا ہے۔ صدیق اکبر تو یہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک نہایت بے تکلفی اور سادگی سے عام مسلمانوں کی طرح گزری کہ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ پوچھا تھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے کہا تھا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نوازا ہے، یعنی بھائی کے خطاب سے۔ حضور نے حضرت ابوبکر کو بھائی کہہ کر پکارا تھا ایک مرتبہ، ہے نا۔ تو اب جب حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھائی کہا تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور کو بھائی کہیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے حضور کو بھائی اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو کیا جب آپ نے مجھے بھائی کہہ کے پکار لیا ہے تو کیا میری بیٹی آپ کے لیے جائز ہوگی پھر؟ اس لیے حضور کے سامنے، حضور کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ نے جو مجھے بھائی کہہ دیا ہے، میں آپ کا بھائی، لہٰذا آپ بھی میرے بھائی ہو گئے، تو اب بھائی کا رشتہ ہونے کی وجہ سے میری بیٹی یعنی عائشہ صدیقہ یا آپ کے لیے نکاح میں کیا جائز ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو بھائی کہا تھا، ہے نا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ پوچھا کہ حضور نے مجھے بھائی کے خطاب سے نوازا ہے، کیا اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں، اور میری اولاد حضور کو حلال ہوگی یا نہیں؟ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کسی سفر میں جا رہے تھے۔ ایک ظالم شخص نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہذہ اختی، یعنی کہ یہ میری بہن ہے۔ حالانکہ حضرت سارہ یا حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں، لیکن آپ نے وہاں ضرورت کی وجہ سے اپنی بیوی کو کیا کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حضرت سارہ اب آپ کو بھائی کہہ کر پکارتی، وہاں ایک ضرورت تھی، اسی ضرورت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رشتہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر ہیں اور حضرت سیدنا علی کے بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کی اولاد ہیں حضور، یعنی حضور کے چچا ہیں حضرت عباس۔ مگر یہ حضرات جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ نہیں فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے فرمایا، یا حضرت عباس یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھتیجے نے کہا، یا حضرت علی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے فرمایا، بلکہ یہ لوگ جو حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کی چاہے جس کتاب کو بھی دیکھ لیں گے تو اس میں یہی ملے گا، سب کہتے ہیں کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ان کو تو حق ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں حضرت عباس کہ میرے بھتیجے نے کہا، حضرت علی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا، لیکن نہیں کہتے۔ حضرت عائشہ بھی کبھی یہ نہیں کہی کہ میرے شوہر نے میرے شوہر نے حدیث میں یہ الفاظ بیان فرمائے، بلکہ یہ لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو کہنے کا حق ہے، یہ بھی جب حضور کے لیے فرماتے ہیں کوئی لفظ تو کیا رسول اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر عام انسان حضور کو بشر یا اپنی طرح بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ہم غلاموں کو کیا حق ہے کہ ہم حضور کو بھائی کہیں؟ شروع اسلام میں تو یہ حکم تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہے، یعنی حضور سے کچھ بات کرنا چاہے، وہ پہلے کچھ صدقہ دے، بعد میں پھر حضور سے بات کرے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یعنی اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی بات کرنے سے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ ڈائریکٹ حضور سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات کرنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گھر جاؤ، گھر سے کچھ مال و دولت لو، اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی بات رکھو۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس پر عمل بھی کیا کہ 1 دینار خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے تھے۔ ہاں، تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ہے
پھر یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم نہیں رہا بعد میں، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام غریب بھی تھے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، ان کو بھی اپنی بات رکھنی ہوتی حضور کے سامنے، تو یہ حکم جو ہے اٹھا لیا گیا۔ مگر حضور علیہ السلام کی عظمت شان کا تو پتہ لگ گیا کہ حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، کہ عام انسان کی طرح اگر ہوتے تو ڈائریکٹ کوئی بھی آ کے بات کرتا، لیکن رب رب ہو کر حکم دے رہا ہے کہ عام انسان نہیں ہے، یہ تمہاری طرح بشر نہیں ہے، تم کسی سے بات کرو تو ڈائریکٹ کرو، لیکن جب میرے حبیب سے بات کرو تو پہلے کچھ خرچ کرو، صدقہ کرو، پھر آ کر بات کرو۔ نماز میں ہم رب سے کلام ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صرف وضو کرتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور نماز یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے رب سے گفتگو ہے۔ بزرگان دین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات رب سے کہیں تو ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، اور جب دل یہ چاہتا ہے کہ ہم رب کی بات سنیں تو ہم قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہے جنگل میں رہا کرتے تھے، ایک شخص گئے ان کے پاس اور کہا کہ اتنی بیابان جنگل میں آپ اکیلے رہ رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی بات کرنے کے لیے بھی نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں؟ میرا رب تو میرے ساتھ ہمیشہ ہے۔ جب میں اپنی بات سنانا چاہتا ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، جب رب کی بات سننا چاہتا ہوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، رب سے بات کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے اگر بات کرنا ہو تو صدقہ کرنا ہے۔ پھر بھائی کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں تک بات تھی حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر یا بھائی کہنا ناجائز و حرام ہے، اس پر اعتراضات اور اس کے جوابات ہوئے۔ اب دوسری بحث یہ کہ یا رسول اللہ پکارنا یہ جائز ہے یا نہیں، اور یا رسول اللہ کے ثبوت میں جو حدیثیں ہیں، جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ حضور علیہ السلام کو پکارنا قرآن کریم اور فرشتوں کے فعل سے، یعنی ان کے کام سے، اور صحابہ کرام کے فعل سے اور امت کے عمل سے یہ ثابت ہے، یعنی حضور کو پکارنا۔ قرآن کریم نے بہت مقامات میں حضور علیہ السلام کو ندا فرمائی، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حضور علیہ السلام کو پکارا گیا ہے۔ پکارنے کا مطلب کیا؟ جیسے کہ ہم اور آپ اپنی زبان میں بلاتے ہیں نا، اے بکر، اے عمر، یہ اے اردو میں، ہندی میں۔ عربی میں اے کی جگہ پہ یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایھا نبی کا مطلب کیا ہوا؟ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہے نا، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یا ایھا رسول کا مطلب کیا ہوا؟ اے رسول۔ تو یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے۔ یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر آپ کو یا کے لفظ ملیں گے جو حضور کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ہاں، دیگر انبیاء کرام کو ان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا گیا، حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ، اسی طرح حضرت یحییٰ کو یا یحییٰ، حضرت ابراہیم کو یا ابراہیم، اور حضرت آدم کو یا آدم وغیرہ۔ مگر محبوب علیہ السلام کو پیارے پیارے القاب سے اللہ نے ندا فرمائی ہے، بلکہ قرآن کریم نے عام مسلمانوں کو بھی پکارا، اور کیا کہہ کر لفظ کون سے استعمال ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ یا کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اے ایمان والو۔ اللہ مومنوں کو بھی پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو پکارو مگر اچھے القاب سے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس میں حضور علیہ السلام کو پکارنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ اوروں کی طرح میرے حبیب کو نہ پکارو۔ قرآن نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو اب ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اس آیت میں اجازت ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارو۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے غلامی میں آئے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھے حضرت زید۔ حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا نا حضور سے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ چونکہ حضور کے اوپر قربان کر دیا، لہٰذا انہوں نے اپنا غلام بھی حضور کو دے دیا۔ اور غلام کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔
یہ غلام اب حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ ان کے والد کو جب معلوم ہوا، بہت تلاش کیے ادھر ادھر، جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مکے میں ایک نبی کے پاس ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کے باپ جو ہے بہت سے مال و دولت اور ساتھ میں اپنے بھائی یعنی حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور کچھ لوگوں کو لے کر آئے تھے تاکہ حضور سے بات کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کرا کے گھر لے کر جائیں گے۔ لیکن جب یہ آئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اجازت دے دی کہ اگر آپ چاہو تو میرے پاس رہو، اگر چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ اپنے وطن جا سکتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باپ کی جدائی تو برداشت ہے لیکن آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے اپنے سے دور مت کیجیے۔ آپ نے اپنے باپ کو انکار کر دیا، کہا میں آپ کے ساتھ اپنے وطن نہیں جاتا، میری زندگی یہیں اچھی گزر رہی ہے، میں حضور ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام پیار سے بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، حضرت زید بن حارثہ کو۔ اور یہ اسلام میں جائز ہے کہ کوئی کسی کے بیٹے کو رکھے، اس کو متمنی بیٹا بولتے ہیں، کوئی کسی کے اولاد کو پال لے، تو جو جس کے اولاد کو پال لیتا ہے نا، تو بچہ جو ہے جس کی پرورش میں اسے باپ کہہ کے پکارتا ہے، اور وہ جو ہے اس بچے کو، حالانکہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے، پال رہا ہے، لیکن اس کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں کہا کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، مطلب کیا کہ حضور علیہ السلام کے نام سے، مگر ان کو ابن حارثہ کہو، ابن رسول اللہ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب لوگ جو ہے حضرت زید بن حارثہ کی نسبت حضور کی طرف کرنے لگے اور کہتے تھے زید بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا اور کہا کہ زید کا نام اگر ان کے باپ کے نام سے لیتے ہو تو زید کے نام کے آگے میرے حبیب کا نام نہیں لگانا، بلکہ حارثہ جو ان کے باپ کا اصلی نام ہے وہی نام لگانا۔ رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنے امداد کے لیے بلائیں، اور کیا فرمایا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث، حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو یا کے لفظ سے پکارا ہے نا، یا کا لفظ استعمال فرمایا، اور کیا کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اسی طرح مشکوٰۃ باب وفات النبی میں ہے کہ بوقت وفات ملک الموت نے عرض کیا، یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک۔ اس میں بھی فرشتے نے حضور علیہ السلام کو یا کے لفظ سے پکارا ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ میں حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا طلب کرنے لگے، حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کچھ دعا مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے جو ان کو دعا سکھائی وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ اس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھی جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ جب میرے وسیلے سے دعا کرو گے تو رب کی بارگاہ میں میرا وسیلہ لیتے ہوئے اس کے بعد میں پھر مجھے بھی پکارنا، اور لفظ کیا سکھائے کہ یا محمد کہہ کر مجھے پکارو۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو تعلیم دی کہ دعا میں بھی مجھے پکارو، یعنی کہ ندا کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام نبی الرحمہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو، اے اللہ میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ یہ وہ ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، صرف ایک صحابی کے لیے نہیں، اور بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مصیبت میں گھرا ہوا ہو، بہت پریشانی ہو، اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو انہی الفاظ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ یہ دعا خود حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اس میں ندا بھی ہے یعنی کہ پکارنا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگی گئی ہے نا۔ اسی طرح عالمگیری میں
کتاب الحج باب آداب زیارت قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ ثم یقول السلام علیک یا نبی اللہ اشہد انک رسول اللہ، یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی زیارت کرو تو یہ کہو السلام علیک یا نبی اللہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فتویٰ عالمگیری میں، اچھا یہ فتویٰ عالمگیری وہ کتاب ہے کہ جس کو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس زمانے کے 500 بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے لکھوایا تھا۔ یہ تمام علماء نے مل کر اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضور کے قبر کے پاس اگر تمہیں جانے کا شرف مل جائے، موقع مل جائے وہاں مزار اقدس میں، تو جا کر اس طرح سے سلام کرنا، کیسے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ اشہد انک رسول اللہ۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہوتا، نعرہ رسالت لگانا جائز نہیں ہوتا، تو یہ فتویٰ عالمگیری کے اتنے بڑے بڑے علماء کرام یہ مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں اور کیوں لوگوں کو حکم دیتے کہ تم جا کر حضور کے بارگاہ میں اس طرح سے سلام عرض کرنا۔ صدیق اکبر کو سلام جو پیش کرنے کا طریقہ بتایا گیا اسی فتویٰ عالمگیری میں، وہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار، پھر فرماتے ہیں فیقول السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا مظہر الاسلام، پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا مکسر الاسنام۔ ان تمام سلاموں میں حضرت ابو بکر صدیق کو یا کے لفظ سے پکارا گیا ہے، اور یا کا معنی ہی ہوتا ہے پکارنا، ندا دینا، کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا معنی کیا؟ یعنی کہ آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے سچے جانشین، آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے غار کے ساتھی، اور حضرت فاروق کو یوں سلام کرے کہ آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں کے امیر، آپ پر سلام ہو اے اسلام کو چمکانے والے، آپ پر سلام ہو اے بتوں کو توڑنے والے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ندا ہے اور حضور کے پہلو میں آرام فرمانے والے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے لیے بھی ندا ہے، یعنی کہ ہر ایک کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اکابر امت اولیاء ملت مشائخ و بزرگان دین اپنی دعاؤں اور وظائف میں یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے قصید بردہ شریف میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اپنی مبارک چادر عطا فرمائی، صبح اٹھے تو وہ چادر ان کے کندھے پر موجود تھی، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف ہے۔ بردہ کا مطلب چادر ہوتا ہے۔ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر لکھا ہے، اور اچھا یہ قصیدہ بردہ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کا ایک ایک شعر حضور کے بارگاہ میں مقبول ہے۔ انہی کے زمانے میں ایک صوفی نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی، صحابہ کرام موجود ہے، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی مجلس میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف سنا رہے ہیں اور حضور جھوم رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضور کے بارگاہ میں مقبول ہے قصیدہ بردہ شریف۔ اس کا ایک شعر دیکھیے، وہ کیا فرماتے امام بوصیری حضور کے بارے میں؟ فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی۔ یہاں بھی انہوں نے حضور کو یا کے لفظ سے پکارا، مطلب کیا کہ اے بہترین مخلوق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت میں جس کی پناہ لوں۔ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو میں آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں پر حضرت امام بوصیری اتنے بڑے امام نے حضور کو یا کے لفظ سے پکارا۔ اگر یا کا لفظ پکارنا شرک ہوتا تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے پکارتے؟ اچھا تو امام بوصیری رہے جن کے گھر سے دین پھیلا ہے، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی ظالمین فی موکب والمزدحمین، یعنی اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کو پہنچیے، وہ اس بھیڑ میں ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پکار رہے ہیں، اور یہ کب پکار رہے ہیں؟ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد۔ اگر حضور کو پکارنا جائز نہیں ہوتا
تو کیا امام زین العابدین سے بڑھ کر ان کے پاس معاذ اللہ علم ہے؟ امام زین العابدین سے زیادہ یہ دین کو سمجھنے والے ہیں۔ جب امام زین العابدین پکارتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ پکاریں، کیونکہ ہم بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، اور الحمدللہ ہمارا وہ مسلک ہے، وہ عقیدہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اسی طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مولانا جامی تو اتنے بڑے عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے کئی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت میں اور حضور کی تعریف میں لکھی ہے۔ امام مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق، ان کو کئی مرتبہ جو ہے مدینہ طیبہ کی حاضری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوا دیا تھا۔ یہ جاتے تھے گھر سے کہ جا کر حضور کے روضے کی زیارت کریں گے، لیکن راستے سے ان کو ہٹا دیا جاتا، کئی مرتبہ گئے، کئی مرتبہ ہٹا دیا گیا۔ امام جامی اتنے بڑے عاشق، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتے، ہٹا دیے جاتے، باہر بھیج دیے جاتے، لیکن دوبارہ پھر سے جاتے۔ اور یہ اتنا دیدار کا اتنا شوق تھا ان کے اندر حضور کے روضے کی، ہم اور آپ یا کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو غصے کے مارے اپنے وطن کو واپس آ جاتا، لیکن عشق اتنا تھا کہ یہ بار بار جاتے، بار بار کسی بہانے سے ان کو باہر کیا جاتا۔ بالآخر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ آپ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے وطن سے کتنی مشقتیں پریشانیاں اٹھا کر آپ کے روضے کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ اچھا، روضے کی زیارت، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ جائے اور حضور کے روضے کی زیارت کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کے روضے کی زیارت کی ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور ہی کی زیارت کی ہے۔ ہاں، تو یہ امام جامی بہت بڑے عاشق گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر مجھے بار بار مدینہ طیبہ سے باہر کیوں رکھا گیا، مجھے آپ اپنی بارگاہ میں آنے کیوں نہیں دیے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، جامی تم بہت بڑے عاشق ہو، تم دور رہ کر ہی اتنے عقیدت و محبت میں میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، نعت یا اشعار پیش کرتے۔ جامی ظاہر سی بات ہے تم یہاں آئے تو مجھے دیکھے بغیر تمہیں چین نہیں ملتا۔ لوگوں کی بھیڑ تھی، بہت زیادہ ازدحام تھا، بہت سے لوگ تھے، ایسے وقت میں باہر آتا تو ماحول کچھ اور ہوتا، تنہائی میں تمہیں اپنی زیارت کروانا چاہتا تھا، اس لیے تجھے اب موقع دیا گیا ہے۔ یہ امام جامی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایک نعتی اشعار میں، ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی۔ یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اپنے شعر میں حضور کے لیے یا نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور کیا ترحم یا نبی اللہ ترحم، یعنی یہ کہتے ہیں جدائی سے دنیا کی جان نکل رہی ہے، اے نبی رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، کیا آخر آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، پھر ہم مجرموں سے فارغ ہو کر کیوں بیٹھے ہیں، آپ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب دیکھیے ہم اور آپ جن کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک ہے، جو اس زمانے کے وہابی دیوبندی ہیں۔ کن کی تقلید کرتے ہیں ہم اور آپ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ایک قصیدہ لکھا ہے، یعنی حضور کی شان میں نعت یا اشعار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یعنی اے پیشواؤں کے پیشوا، اے سیدوں کے سردار، میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں، یعنی پکا ارادہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضور کو جن الفاظ سے یاد فرمایا وہ کیا الفاظ ہیں؟ یا سید السادات۔ تو اگر یا کا لفظ حضور کے لیے شرک ہوتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام حضور کو یا سے کیوں پکارتے؟ کیا ان سے بھی بڑھ کر ان کے پاس علم ہے؟ تو اگر ان کے پاس ان سے بھی بڑھ کر علم ہے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کرتے ہیں؟
ان اشعار میں حضور کو ندا بھی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد بھی مانگی گئی ہے، اور یہ ندا یعنی کہ پکارنا دور سے بعد وفات شریف ہے، یعنی حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ہے اور دور سے ہے۔ تمام مسلمان نماز میں کہتے ہیں کیا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا واجب ہے، واجب۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ حضور کو یا کے لفظ سے نہیں پکارنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ پھر اپنا تحیات بھی بدل لے، کیونکہ تحیات میں تو ہے ایھا النبی، یا ایھا النبی، تو یا ایھا النبی جو تم نماز میں کہہ رہے ہو، یہ کس نبی کو کہہ رہے ہو؟ جس نبی کو تم نماز میں یاد کر رہے ہو اسی نبی کو ہم اپنی محفل میں، جلسوں میں، جلوس میں یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو جب نماز میں جو خالص اللہ کی عبادت ہے، اس نماز میں بھی حضور کو پکارنا جائز ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر حضور کو نہیں پکارو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، جو خالص اللہ کی عبادت ہے۔ تو نماز کے باہر اگر کوئی حضور کا عاشق حضور کو پکارے تو پھر وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ التحیات کے متعلق فتویٰ شامی میں اور اشعۃ اللمعات کی عبارتیں گزری ہے حاضر و ناظر کی بحث میں، آپ حضرات نے وہ گفتگو بھی سنی ہے۔ اگر بہت لوگ مل کر نعرہ رسالت لگائیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ جب ہر شخص کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے تو ایک ساتھ مل کر بھی کہنا جائز ہوگا، ہے نا؟ چند مباح چیزوں کو ملانے سے، چند جائز چیزوں کو ملانے سے وہ جو ٹوٹل کچھ بن کر تیار ہوتا ہے تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بریانی پکاتے ہیں تو اس میں اگر ہر چیز جائز ہے، ہر چیز حلال ہے تو بریانی حلال ہوگی۔ الگ الگ ہے چیزیں، چاول ہے تو اس میں مسالے ہیں، تو گوشت ہے، تو پانی ہے، نمک ہے، مرچ ہے، کیا کیا ہے، تو یہ سب چیزیں چونکہ جائز ہے الگ الگ، تو ان چیزوں کو ملا کر ہم نے پکایا تو بریانی بن گئی۔ تو جب الگ الگ جائز تھی تو بریانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر الگ الگ میں سے جائز نہیں ہوتی، مثال کے طور پر حرام گوشت ہے، کسی دیوبندی کا کاٹا ہوا گوشت ہے، یہ اگر بریانی میں ملا دیے تو پوری بریانی حرام ہو جائے گی، اب اسے کھانا جائز نہیں۔ تو الگ الگ چیزیں اگر جائز ہے تو اس کا مجموعہ یعنی جو بن کے تیار ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے الگ الگ یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے، تو مل کر بھی اگر محفل میں یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو بے شک جائز ہوگا۔ اگر الگ الگ ناجائز ہوتا تو یہاں پر بھی ناجائز ہوتا، لیکن الگ الگ چونکہ پکارنا جائز ہے اس لیے مل کر بھی پکارنا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ ہاں، اس کا ثبوت صراحتاً بھی ہے۔ مسلم شریف کے جلد اول میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک داخل ہوئے نا، فصعد الرجال والنساء فوق البیت وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور بچے اور غلام یہ گلی کوچوں میں ٹہلنے لگے اور نعرہ کیا لگاتے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور ہم بھی جو اپنے جلسوں میں نعرہ لگاتے تو وہی نا، یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو یہ یا رسول اللہ پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ انصار صحابی جو مدینہ طیبہ میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ان صحابہ نے، ان صحابہ کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے غلاموں نے بھی حضور کے سامنے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اگر یہ پکارنا ناجائز ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت منع فرما دیتے۔ اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحتاً ثبوت ہوا اور معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اسی حدیث ہجرت میں سے ہے کہ صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا، اور جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے واپس مدینہ پاک تشریف لاتے تو مدینہ والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کرتے اور جلوس نکالتے۔ اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ بوقت ولادت پاک اور معراج میں فرشتوں نے حضور کا جلوس نکالا، اور اچھوں کی نقل کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ جو اچھے لوگ کرتے ہیں نا، ان کی نقل کرنا یہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ ولادت کے وقت اور معراج کے وقت یہ فرشتوں نے حضور کا جلوس نکالا تھا، لہٰذا آج بھی اگر میلاد النبی کے موقع پر حضور کے غلام جلوس نکالیں تو یہ صحابہ کی بھی سنت ہوگی، فرشتوں کی بھی سنت ہوگی، کیونکہ اچھوں کی نقل کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور دو سنتوں پر بھی عمل ہوگا۔ لہذا یہ جلوس اس اصل کی نقل ہے، اور اس عمل سے انسان جو ہے ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہاں تک بات تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا یہ جائز ہے۔
اب اگلے درس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا یعنی کہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، اس پر جو اعتراضات ہیں، جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں یا حدیث میں ہے، تو ان اعتراضات یعنی وہ سوالات اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جوابات بیان ہوں گے۔ اگر وقت ملے گا تو پھر اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں، انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین، خالق کائنات، مالک بے نیاز، اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا کریم، جو باتیں بیان ہوئی ہمیں سب کو مولا ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت پیدا فرما۔ بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے، گمراہوں کی گمراہی سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ نادانی کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے تیرے حبیب کی شان سمجھنے سے قاصر ہے مولا تعالیٰ، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، راہ راست کی مولا انہیں ہدایت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، بد مذہبوں سے، صلح کلیوں سے مولا تعالی ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین، جماعت رضا مصطفیٰ انند پور کو مولا دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے تمام ارکان و ممبران کے حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما۔ الہ العالمین، ہر قسم کے آفتوں سے، بلاؤں سے مولا تعالیٰ اس تحریک کی اور اس تحریک کے تمام ارکان و ممبران کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہر نیک جائز مقاصد میں، ارادوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ مولا جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ کس کے دل میں کیا نیک ارادے ہیں مولا تو علیم خبیر بہتر جانتا ہے، سب کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی طہارت میں مولا برکت عطا فرما۔ اس محفل کی برکت سے مولا تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر خاص اپنا رحم فرما۔ مولا تو کریم ہے، ان پر کرم فرما۔ قبلہ اول مسجد اقصی کے مولا حفاظت فرما۔ ظالموں کو خائب و خاسر فرما، مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ الہ العالمین، ایمان کی حالت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد